बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू एक्शन चैनल गाइस। मैं हूं देवाशीष और ये है उपवन। तो अगेन आज हम वीडियो लाए हैं आई थिंक सेकेंड टाइम मोहम्मद अजमल रज़ा कादरी की। तो ये है हज़रत यूसुफ के बारे में बयां है। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं वीडियो में क्या है। सूरह यूसुफ का जिक्र फरमाया है और इरशाद फरमाया जा रहा है कि अलिफ लाम रा ये हरूफ मुक़त्तात है। फरमाया तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन, ये आयतें हैं खुली हुई रोशन किताब की। फरमाया इन्ना अनज़लनाहु कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, बेशक हमने कुरान को अरबी में उतारा है ताकि आप लोग इसे खूब समझ लें। इरशाद फरमाया जा रहा है नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस, हम बयान करते हैं आपसे एक बड़ा ही प्यारा किस्सा। अहसनल क़सस, किस्सों में से एक बड़ा प्यारा किस्सा। बिमा औहैना, ताकि हम इस कुरान के ज़रिए जो हमने आपकी तरफ नाजिल किया है, हम एक प्यारा किस्सा आपसे बयान करते हैं। वइन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन, अगरचे इससे पहले आप इसकी खबर रखने वालों में से न थे। किस्सा क्या है? किस्सा यहाँ से शुरू होता है। इज़ क़ाला यूसुफ़ु लिअबीही, जब कहा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से, क्या कहा? कहा या अबती, ए मेरे बाप, इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबा, बेशक मैंने ख्वाब में देखे हैं 11 सितारे, व शम्स और सूरज, वल कमर और चाँद, रअयतुहुम ली साजिदीन, के वो मुझे सजदा कर रहे थे। ये ख्वाब देखा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के साहिबजादे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कई निकाह फरमाए, अल्लाह ने आपको 12 बेटे अता फरमाए। 2 बेटे थे आपके, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत बिन्यामीन अलैहिस्सलाम, जो एक वालदा से थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े हसीन व जमील थे, बड़े खूबसूरत थे। कुछ लोग ज़ाहिरन खूबसूरत होते हैं तो कुछ की साथ आदतें भी बड़ी खूबसूरत होती, बड़े नफीस, बड़े फरमा बरदार, बड़ी मीठी ठंडी बात करने वाले। होता यह है कि जब कोई बच्चा प्यारा भी हो और आदतें भी अच्छी हों तो माँ बाप की आंखों का तारा बन जाता है। बाकी मेहनत करने की बजाय शिकवा करना शुरू कर देते हैं। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे से बड़ा प्यार करते थे। और आज इस वाक़े में आपको ये भी समझ आएगी कि सारी ज़िंदगी लोगों ने माँ बेटे का प्यार बयान किया है, ये वो वाक़या है जिसने बाप बेटे का प्यार बयान किया और अनोखे अंदाज में बयान किया। यानी बाप और बेटे के प्यार का भी कोई शख्स किसी जगह तसव्वुर कर सकता, उसे मापा और तोला जा सकता नहीं है। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के साहिबजादे थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, आप बड़ा प्यार करते थे तो बाकी भाई थोड़ा हसद करने लगे, उन्हें जलना शुरू कर दिया। हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम एक दिन फरमाने लगे अपने वालिद से कि अब्बा जी मैंने ख्वाब देखा है कि 11 सितारे, सूरज और चाँद मुझे सजदा कर रहे हैं। काला या बुनैया ला तक़सुस रुअयाका अला इख़वातिका, का बेटा अपना ख्वाब अपने भाइयों से ना बयान करना, अपना ख्वाब अपने भाइयों से ना बयान करना। फ़यकीदू लका कैदा, हो सकता है वो तेरे खिलाफ कोई साजिश रचें। क्यों रचें? इसलिए कि इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान आदमी का खुला हुआ दुश्मन, वो हर वक्त वसवसा अंदोज़ी करता है। तो लिहाजा भाइयों से बात बयान आपने नहीं बयान की। आहिस्ता आहिस्ता ना वो हसद बढ़ता। हसद बहुत बड़ी बीमारी है। अगर नबियों के बेटों में हो सकता है तो आम इंसानों में क्यों नहीं हो सकता? अंबिया के बेटे अगर कर सकते हैं तो आम लोग भी। आप जब किसी शख्स को देखें ना, किसी के बारे में कच्चे जुमले बोल रहा है, कमज़ोर बात कर रहा है, तो पहले अच्छी तरह टटोल लें कि हक बयान कर रहा है या सिर्फ हसद के बीच रह के गुफ्तगू कर रहा है। बहुत बड़ी बीमारी है। उन्होंने एक चाल बनाई 10 ने मिल के कि इस तरह करें कि इनको कोई सख्त सज़ा दें, इन्हें कत्ल कर देते हैं। फिर कहने लगे मारते नहीं, कुएं में फेंक देते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए तो हाजिर होकर अर्ज़ की कि
ہم سیر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا بھائی یوسف بھی تو ہمارا بھائی ہے نا، ہمارے ساتھ بھیجیں، وہاں کھیلے گا، کودے گا، کھائے گا، پیے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے یوسف کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں جدا کرنے کو دل ہی نہیں کرتا کہ وہ جائیں نہ۔ کئی دفعہ بعض بچے نالائق ہوتے ہیں، وہ جدا ہوتے ہیں لیکن ان کو جدا کرنے کو دل، لیکن حضرت یوسف تو لائق بچے تھے نا اپنے والد کے، ان کا بھی نہیں ارادہ تھا۔ بھائی لے گئے اور لے جا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے بہت زیادہ مارا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اتار کے ان کے ہاتھ باندھے، پھر بڑے بھائی نے یہودا نے رسی کے ساتھ باندھ کے کنویں میں لٹکا دیا، اور پھر جب درمیان میں پہنچے تو پھر رسی کو کاٹ دیا۔ حضرت یوسف جب گرے پانی میں آواز آئی تو ہنسے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، فرمایا جاؤ میرے یوسف کو پکڑ کے نا تو احتیاط کے ساتھ نیچے رکھ دو۔ حضرت یوسف کو رکھ دیا گیا۔ 3 دن اور 3 راتیں جناب یوسف کنویں میں رہے۔ بچانے والا زیادہ بڑا ہے، محفوظ رکھنے والا زیادہ طاقتور ہے۔ 3 دن اور 3 راتیں کنویں میں رہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ حضرت یوسف کا کرتا چونکہ اتار لیا تھا، 2 کرتے انہوں نے پہنے ہوئے تھے، بعد میں مفسرین نے لکھا ہے ایک تو کرتا وہ تھا جنہوں نے استعمال کیا، تو ایک کرتا بطور تعویذ کے حضرت یعقوب نے ان کے گلے میں ڈال دیا بطور برکت کے، تو وہ کرتا بھی ان کے گلے میں تھا۔ ایک کرتے سے انہوں نے باندھ دیا، دوسرا کرتا جو تھا نا اس کو خوند لگا کے نا بکری کا، تو حضرت یعقوب کے پاس آئے اور جب دروازے تک پہنچے تو شور کرنے لگے زور زور سے۔ حضرت یعقوب پریشان ہو کے باہر آئے، چونکہ وہ بکریاں بھی ساتھ لے کے گئے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، تو کہا بکریوں کو بھیڑیا تو نہیں پڑ گیا؟ تو کہنے لگے حضور بکریوں کو تو نہیں پڑا پر حضرت یوسف کو لے گیا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام شہید ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نا وہ کرتا دیکھا تو کرتا دیکھ کے فرمانے لگے بڑا سیانہ تھا بھیڑیا، یوسف سارا کھا گیا ہے پر کرتا کسی جگہ سے پھٹا بھی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت یعقوب کو سمجھ آ گئی کہ میرے یوسف کو بھیڑیے نے کھایا نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید ہے۔ فرمایا بڑا سمجھدار تھا بھائی، کرتا پھٹا بھی نہیں اور یوسف وہ سارا کھا گیا۔ اب یہ روز وہاں بکریاں چرانے جاتے تھے، یا جناب یعقوب تو رونے لگے تو بھائی روز جاتے تھے، جھانک جھانک کے دیکھتے تھے کہ یوسف ہے کہ نہیں۔ تیسرے دن ایک قافلہ وہاں سے گزرا جو مصر جا رہا تھا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے جب ڈول لٹکایا تو حضرت یوسف نے پکڑ لیا۔ اس شخص نے حضرت جناب یوسف علیہ السلام کو اوپر کھینچا، جب آپ واپس اوپر زندہ نکل آئے تو بھائی پھر حیران ہو گئے، ابھی بھی شکر ادا نہیں کیا کہ 3 دن کے بعد دیکھو اللہ نے کتنا فضل فرمایا ہے۔ لیکن وہ پھر کہنے لگے قریب آ کے نا اس سے، یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اگر تمہیں چاہیے تو لے لو، سستا بیچ دیں گے۔ حضرت یوسف کا قول بعد مفسرین نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب انہوں نے تھپڑ مارے تو اتنی تکلیف نہیں ہوئی، کنویں میں پھینکا تو اتنی تکلیف نہیں ہوئی، تکلیف تب ہوئی جب انہوں نے مجھے بھائی نہیں مانا اور کہنے لگے یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے۔ تو کہا کتنے کا بیچو گے؟ کہا تم 20 درہم دے دو اور لے لو۔ 20 درہم کا جناب یوسف کو بیچ دیا۔ وہ لے گئے مصر کی منڈی میں، وہاں قیمت لگنے لگی، کتنے ہزار، اتنے ہزار، اتنے ہزار۔ اللہ اکبر۔ جناب یوسف کہتے میں نے وہ رنگ بھی دیکھا کہ جب میرا باپ سب سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرتا تھا، اور آج میں وہی یوسف ہوں جس کی بولیاں لگ رہی، جس کی بولیاں لگ رہی۔ عزیز مصر آ گیا، مصر کا جو مال خزانہ کا مالک تھا وہ شخص آ گیا۔ اس میں بھی کئی اقوال ہیں کہ وہ بادشاہ تھا کہ کیا تھا، بہرحال عزیز مصر آیا، خزانوں پر قبضہ اسی کا تھا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا تول کے دیا، وزن کے برابر چاندی تول کے دی، وزن کے برابر اس نے ہیرے جواہرات دیے، پھر گھر لے گیا۔ اور جناب یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میں ایک آزمائش سے نکلا، جب گھر آیا تو بڑے سکون سے رہنے لگا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا اس کا خاص خیال رکھنا۔
فرماتے ہیں موحبت ملنے لگی، پیار ملنے لگا، گھر میں بڑی خوشی سے رہنے لگا، پر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آزمائش پر آزمائش ذرا دیکھیے گا، پہلے باپ کا پیار، پھر کنواں، پھر کنویں سے بچ گئے تو مصر کی منڈی، فرماتے ہیں وہاں سے میں بچ کے آیا تو عزیز مصر کے گھر رہنے لگا۔ زلیخا تو حضرت یوسف آپ کو پتہ ہی ہوگا، ہم نے پہلے بھی ان کے بارے میں بیان سنا ہے۔ یہ بیان محمد اجمل رضا قادری کے انہوں نے بتایا، اس قصہ بتایا کہ کیسے ان کی لائف سٹوری ہوئی۔ حضرت یعقوب کے بیٹے تھے اور سب سے پیارے تھے اور سب سے خوبصورت تھے بولا جاتا ہے، اور میٹھی ان کی زبان تھی، تو اور ان کی لائف بولتے نا آزمائش پہ آزمائش چلتی آ رہی تھی کہ ان کے بھائی ہے وہی ان سے جیلسی ہوتی تھی ان سے، تو ان کو مارنے کے لیے پہلے کنویں میں پھینک دیا، پھر وہاں سے وہ بچ گئے اور پھر ان کی بولی بھی لگی، اور وہاں سے وہ بولتے ایک راجہ لے گیا، وہ کنگ لے گیا کوئی، اور وہاں پہ بھی کچھ ابھی وہ تو اب آگے اسٹوری میں پتہ چلے گا۔ یہ حضرت یوسف کی کا واقعہ ہے، اور ان کے بارے میں جتنا بھی مطلب سنو اتنا بھی کم لگتا ہے، اچھا لگتا ہے ان کے بارے میں بار بار سننا، اور ان کی آواز سے اور اچھا لگا۔ تو ٹھیک ہے، آپ کو کیسا لگا آج کا ریئیکشن ضرور لائک شیئر اور کمنٹس کر کے بتا دینا، اور سجیشن دیتے رہنا، اور سبسکرائبر جو بھی نیو ویورس ہے وہ سبسکرائب کر دینا۔ اور یہ فل بیان نہیں ہے، اس کا پارٹ 2 ہم لے کے آئیں گے بہت جلدی۔ تو اور بھی حضرت یوسف کی کہانی چلتی جائے گی، تو ہم ملتے ہیں کل، اللہ حافظ، ملتے ہیں خدا اگلے ویڈیو میں، حافظ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، خدا حافظ، شکریہ۔